الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یلمزک فی الصدقات فإن آتوا منها رضوا وإن لم یؤتوا منها اذا هم یسخطون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ کی 57 آیت کا جائزہ ہم نے پچھلی نشست میں لے لیا تھا۔ رمضان المبارک کی آج اس بابرکت رات میں ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 سے جائزہ لینے کی صحیح کریں گے۔ آیت نمبر 58، 59 اور 60 میں منافقین کے اس گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو محض صدقات کے مال میں حصہ ہٹنے کی حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھے۔ اگر خواہش کے مطابق پا جاتے تو راضی، ورنہ پیغمبر کے خلاف طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ پھر صدقات کے اصل حقداروں کی تفصیل بیان کی گئی۔ 61 سے 66 میں ان شریر منافقین کی طرف اشارہ کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتے کہ آپ کان کے کچے ہیں، لوگوں میں آپ کی رائے اور معاملہ فہمی کا مذاق اڑاتے، جب کسی بات پر گرفت ہوتی تو جھوٹی قسمیں کھاتے اور لایانی صفائی کرتے۔ 67 سے 70 میں منافقین مردوں اور منافقین عورتوں کا کردار اور ان کا انجام دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا یہ بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 71 اور 72 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ کفار کی طرح ان منافقین کے معاملے میں بھی آپ سخت رویہ اختیار کریں کہ آپ کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر یہ اسلام کے ساتھ چمٹے نہ رہیں، یہ جھوٹی قسموں کے پردے میں اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے فضل اور رسول کی کریم النفسی نے ان کو اسلام دشمنی میں اور زیادہ دلیر بنا دیا۔ انہوں نے وعدے کچھ کیے اور ان کا عمل اس کے بالکل خلاف ہے، اور اس چیز نے ان کے نفاق کو پختہ سے پختہ تر کر دیا۔ پھر 79 سے 84 میں منافقین کی اس شرارت کا بیان ہے کہ خود تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور اگر اللہ کے مخلص اور غریب بندے اپنی گاڑی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی دل شکنی کرتے ہیں۔ اسی طرح خود تو جہاد میں نکلنے کے بجائے گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں، اور جو اللہ کے بندے نکلتے ہیں ان کو گرمی اور سردی کے ڈراوے سنا سنا کر بیٹھا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اشرار کے بارے میں وعید الہی کا بیان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دعا استغفار کرنے کی شدید ممانعت کی گئی۔ پھر آیت نمبر 85 سے 96 تک میں دین کے مطالبات سے جی چرانے والوں کے جھوٹے عذرات کی طرف اشارہ کیا گیا، سچے اہل ایمان کے کردار کو بیان کیا گیا۔ ان معذورین کی تفصیل کی گئی جن کا عذر قابل قبول ہے۔ عذر تراشوں اور بہانہ بازوں کو یہ دھمکی دی گئی کہ اگر تم پیغمبر اور مومنین کو اپنا خانہ ساز عذرات سے دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جاؤ، جب بھی یہ چیز تمہارے لیے کچھ سود مند نہیں۔ اللہ علام الغیوب کو تم بہرحال ان بہانے سازیوں سے فریب نہیں دے سکتے۔ پھر 57 سے 101 میں اعراب یعنی اہل بدو میں جو منافقین تھے ان کی طرف اشارہ اور ان کے اندر جو مخلصین تھے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ سابقون الاولون اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی تحسین، منافقین اعراب اور منافقین مدینہ دونوں کو دھمکی دی گئی۔ آیت نمبر 102 سے 106 میں ان لوگوں کو قبولیت توبہ کی بشارت دی گئی جنہوں نے ان تنبیہات سے متاثر ہو کر اپنے رویے میں تبدیلی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مزید تربیت اور ان کے لیے دعا کی ہدایت کی گئی۔ اس گروہ کے بعد افراد کی قبولیت دعا کے معاملے کو ملتوی بھی کیا گیا۔ آیت نمبر 107 سے 110 میں مسجد غرار کے بانیوں کو نہایت تند الفاظ میں وعید سنائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی۔ پھر آیت نمبر 111 سے 113 اہل ایمان اور اللہ کے درمیان جو عہد و میثاق ہے اس کی نوعیت کی وضاحت اور اس کے حقیقی مقتضیات کا بیان کیا گیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، مقتول بھی ہوتے ہیں، شہادت کے رتبے کو بھی پاتے ہیں۔
وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کہ بالکل سچا ہے۔ یہ وعدہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ اور ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جو کہ اس کے عہد کو پورا کرے، یعنی یہ جنت کا وعدہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور قرآن میں بھی لکھ رکھا ہے، اور پھر اس کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا جو اپنے وعدے کے وفا کرے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، تو بس اب بشارت ہے ان کو کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ بیع کیا، جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات بیان کی گئی کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، سیاحت کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، وبشر المومنین، اور ایسے اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے۔ پھر آیت نمبر 114 سے 116 میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو شرک پر مرنے والوں کے لیے دعائے استغفار کرنے کی ممانعت کر دی گئی، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مخلص مہاجرین و انصار کے لیے عام قبولیت توبہ کی بشارت دی گئی۔ جن لوگوں کی توبہ کی قبولیت کا معاملہ آیت نمبر 106 میں ملتوی کیا گیا تھا، رجوع کامل کے بعد ان کی توبہ کی قبولیت کا بھی اعلان کیا گیا۔ آیت نمبر 119 سے 122 تک اہل مدینہ اور اعراب کو راست بازی اور کامل وفاداری کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثاری کی تلقین کی گئی۔ اس جانثاری کی راہ میں چھوٹی یا بڑی جو تکلیف بھی اہل ایمان اٹھائیں گے اس کے اجر عظیم کا بیان۔ پھر یہ جو اعرابی تھے ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ ان میں سے ہر گروہ کے لوگ اپنے منتخب آدمی حصول تربیت کے لیے مجلس نبوی میں بھیجتے رہیں، تاکہ یہ لوگ وہاں سے کسب فیض حاصل کر کے اپنی قوم کی جا کے وہ تربیت کریں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، تمام اہل ایمان پر تو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے، ہر فرقے میں سے ایک گروہ نکلتا اور وہ دین میں تفقہ حاصل کرے، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ وَلَيَنظِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا، اور پھر وہ انظار کرے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف جب وہ ان کی طرف رجوع کرے، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ ان کی طرف رجوع کرے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ پھر وہ بچ سکیں اللہ تعالیٰ کی عذاب سے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اب اس بات کو بیان کر دیا کہ اب لوگوں میں کس طریقے سے دین کی بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ آخری دور کی چونکہ صورت ہے سورہ توبہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رخصت کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ قانون بیان کر دیا کہ تم میں سے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ تو آئیں، وہ نکلیں، یعنی وہ اپنا کام ہی یہ بنا لیں کہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں گے، دین کو سیکھیں گے۔ یہ مسلمانوں کے علماء ہوں گے، وہ جب وہ دین کو میں تفقہ حاصل کر لیں، دین کو سیکھیں، تو پھر وہ اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر انذار کریں جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹیں، تاکہ قوم کے لوگوں کو بھی دین کی سمجھ حاصل ہو سکے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں، اور وہ بھی جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہو سکے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ دین کی دعوت کیسے آگے بڑھے گی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بیان کر دیا۔ پھر مسلمانوں کو یہ عام ہدایت کی گئی کہ ہر جگہ کے مسلمان اپنے اپنے علاقے کے کفار سے مصروف جہاد ہوں۔ پیغمبر کے وجود قدسی کی صورت میں دنیا پر اللہ کی جو عظیم رحمت نازل ہوئی تھی اس کی قدر کرنے کی تلقین کی گئی، چنانچہ ان الفاظ پر اختتام ہوا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے، ان پر بہت شاق ہے جو بھی تم پر کوئی تکلیف گزرتی ہے، بہت گنا گزرتا ہے ان پر تمہاری کوئی تکلیف کا ہونا۔ حریص علیکم،
وہ تم پر بڑے حریص ہیں، تمہارے لیے ہر خیر کے خواہش مند ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان پر بہت شفقت کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر اگر وہ روگردانی کی روش اختیار کرے تو پس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اور میں نے تو انہی پر توکل کیا ہے، اسی اللہ تبارک تعالیٰ پر، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ توبہ پر سورتوں کا جو دوسرا باب ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ اب سورہ یونس سے تیسرا باب شروع ہو رہا ہے جو کہ سورہ نور پر ختم ہوگا، یعنی اس باب میں 15 صورتیں ہیں اور اس میں 14 صورتیں سورہ یونس سے سورہ مومنون تک، یہ مکی صورت ہے، اور آخر میں صرف ایک صورت آئے گی سورہ نور جو کہ مدنی ہے۔ اس باب کا موضوع ہے قریش کو انذار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو سرزمین عرب میں غلبہ حق کی بشارت اور ان کا تزکیہ و تطہیر، یہ اس کا اصل موضوع ہے، لیکن اس میں غلبہ حق کی بشارت کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے اس باب میں۔ سورہ یونس اور سورہ ہود جس کے مضامین کا آج کے ہم اس نشست میں جائزہ لیں گے، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے پیئر ہیں، دونوں کا موضوع انذار و بشارت ہے۔ دوسری صورت سورہ ہود میں اس انذار و بشارت کی تاریخی دلائل البتہ زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اور دونوں میں خطاب قریش سے ہے، اور ان کے مضمون سے یہ واضح ہے کہ یہ ام القریٰ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں یہ نازل ہوئی۔ قرآن حکیم میں جو مکی صورتیں ہیں ان کا اصل موضوع در حقیقت تذکیر ہے، یاد دہانی، اور یہ تذکیر زیادہ تر قرآن حکیم میں 2 انداز سے کی گئی ہے، جس کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اپنی ایک اصطلاح کے طور پر کہ ایک انداز ہے التذکیر بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرنا، اور دوسرا انداز ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کی ان بڑے بڑے دنوں کے ذریعے سے یاد دہانی کرانا اور تذکیر کرانا۔ تو سورہ یونس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں التذکیر بآیاء اللہ کا مضمون جو ہے وہ زیادہ غالب ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سے تذکیر کرائی گئی، جبکہ اس کی اگلی صورت سورہ ہود میں التذکیر بایام اللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن جس میں اللہ کا عذاب نازل ہوا مختلف قوموں پر، اس کے ذریعے سے تذکیر کرانا، یہ موضوع اگلی صورت سورہ ہود میں نمایاں ہوگا۔ تو یہ سورہ یونس، اس کے مضامین کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ قریش کے حال پر اظہار افسوس کیا گیا کہ وہ اس کتاب پر شک کر رہے ہیں، پھر بیان ہوا کہ اللہ ہی سب کا رب ہے، وہی تمام آسمان و زمین کا انتظام فرما رہا ہے، اس کے ہاں اس کے اذن کے بغیر کسی کے لیے سفارش کی گنجائش نہیں۔ پھر بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو اس دنیا میں جو ڈھیل دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت کرنے میں تو جلدی کرتا ہے لیکن قہر کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ ذرا ہم پکڑ لیتے ہیں تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہمارا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ذرا ڈھیل دے دے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہ یہ کبھی ہماری پکڑ میں آیا تھا اور نہ کبھی اس نے ہمارے آگے کوئی فریاد کی۔ اس کے بعد پچھلے رسولوں اور ان کی امتوں کا حوالہ دیا گیا کہ آخر یہ لوگ ان کے حالات سے سبق کیوں نہیں لے لیتے۔ پھر توحید بیداری کے سبب سے قریش کا یہ مطالبہ نقل ہوا کہ اگر ہم کو سنانا ہے تو اس قرآن کے سبق کوئی اور قرآن لے آئیں، یا کم از کم اس میں کوئی ایسی نرمی کر دیں کہ یہ ہمارے لیے گوارا ہو سکے۔ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا جواب کہ میں تو تمہارے سامنے اللہ کی وحی پیش کرتا ہوں، مجھے اس میں کسی تبدیلی یا ترمیم کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ محض انسان کی رعونت ہے کہ وہ کسی عذاب کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ تھوڑلے پن کا حال یہ ہے کہ جب ذرا اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے تو اللہ اللہ پکارنے لگتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ اس آفت سے جان چھوٹ جائے تو زندگی بھر اپنے رب کا شکر گزار بن کر گزاروں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ بغاوت اور نافرمانی کی وہی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ پھر بیان ہوا کہ سلامتی کا گھر صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن اس کی راہ صرف صاحب توفیق ہی اختیار کرتے ہیں،
اور یہی لوگ ہیں جن کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے۔ رہے یہ لوگ جو اسی دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت اور رحمت کو یہ لوگ آخر اختیار کیوں نہیں کرتے جو ان پر قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے، اور جس کے آگے اس دنیا کی تمام مال و اسباب بالکل ہیچ ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو، اے انسانوں، تمہارے پاس آ چکی ہے وہ موعظت، وہ نصیحت تمہارے رب کی جانب سے، اس میں تمہارے سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ یعنی سینوں کی بیماری سے مراد وہ باطنی بیماریوں کی شفا ہے، یعنی حب دنیا کی شفا ہے، قدورت کی شفا ہے، اور وہ جو باطنی بیماریاں جو جس کا کہ تعلق دل سے ہے، سینوں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس قرآن میں، اس کی شفا تمہارے لیے موجود ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن در حقیقت کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، اور اس اپنے ماننے والوں کے لیے یہ رحمت کا سبب بن کر آتی ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی یہ رحمت ہے کہ اس کے فضل سے اور اس کی رحمت سے یہ قرآن نازل ہوا۔ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر چاہیے کہ اس قرآن کی نزول کی وجہ سے وہ خوشیاں منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ قرآن سب سے بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ جو یہ مال و اسباب جمع کر رہا ہے، یعنی دنیا کی ہر شے سے بہتر شے یہ قرآن حکیم ہے جو کہ آ چکا ہے تمہارے سامنے۔ پھر ان کے بیان کردہ حقائق کی تائید میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء اور ان کے قوموں کے سرگزشت کا ایک اجمالی حوالہ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ تلقین کی کہ جس طرح کے حالات تم سے پہلے انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو پیش آ چکے ہیں، اسی طرح کے حالات تمہاری قوم کی طرف سے تم کو پیش آ رہے ہیں۔ پس اگر تم نے صبر اور توکل کی وہی روش اختیار کی تو تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سرخرو کرے گا۔ کوئی قوم جب قانون الہی کے زد میں آ جاتی ہے تو اس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، پھر وہ ایمان کو قبول نہیں کرتی۔ صرف قوم یونس ایک ایسی قوم ہے جو عذاب الہی کے زد میں آتے آتے بچ گئی۔ عذاب بس آنے ہی کو تھا کہ وہ ایمان لے آئی اور اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اہل ایمان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ عقل اور سمجھ سے کام لے کر ایمان کی راہ اختیار کریں۔ ایمان کی توفیق صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو عقل اور بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے دلوں پر نجاست کی، تعصب کے انبار جمع کر لیتے ہیں، ان کے لیے ایمان کی راہ نہیں کھلتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ چکا ہے اور وہ میں نے لوگوں کو پہنچا دیا ہے۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا تو اس کا نفع اسی کو پہنچے گا، اور جو گمراہی کی راہ اختیار کرے گا تو اس کا انجام وہ خود بھگتے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی کے ایمان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ وحی الہی کی پیروی کریں، اسی پر جمے رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اسی کی دوسری جوڑا صورت سورہ ہود شروع ہوتی ہے، جو کہ در حقیقت اسی سورہ یونس کا ہی مثنیٰ ہے۔ اس وجہ سے نفس مضمون میں دونوں کے درمیان کچھ ایسا فرق نہیں ہے، البتہ اجمال اور تفصیل اور بحث و استدلال کے اعتبار سے دونوں کا نہج الگ الگ ہے۔ یعنی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ یونس التذکیر بآیات اللہ کی طرز کی صورت ہے، جبکہ اب یہ جو سورہ ہود ہے یہ التذکیر بایام اللہ کی طرز کی صورت ہے۔ سورہ یونس میں جو باتیں بالاجمال بیان ہوئی تھی، مثلا پچھلی قوم کی سرگزشتیں، وہ اس صورت میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے، اور اس حقیقت کی طرف اس کی پہلے ہی آیات نے اشارہ بھی کر دیا کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئی، پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی۔ اسی لیے ان دونوں کا قرآنی نام بھی ایک ہی ہے، یعنی الف لام را۔ سب سے پہلے بطور تمہید قرآن کی خصوصیت واضح کی گئی کہ جس کا ابھی تذکرہ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کتاب کے پیغام کی وضاحت فرمائی کہ یہ اللہ واحد کی بندگی اور استغفار و توبہ کی دعوت ہے، اور میں اللہ کی طرف سے بشیر اور نذیر ہو کر آیا ہوں کہ جو لوگ استغفار کر کے ایک اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ ایک مقررہ مدت تک ان کی زندگی کی نعمتوں سے بہرہ مند کرے گا، اور جو لوگ اس سے اعراض کریں گے ان کے لیے ایک بڑے عذاب کا دن سامنے ہے۔
دنیا میں بھی وہ عذاب سے دوچار ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ پھر جزا و سزا کے منکرین اور عذاب کے مذاق اڑانے والوں کو تنبیہ کہ یہ دنیا بازیچۂ اطفال نہیں ہے، اللہ نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ کیسا عمل کرتے ہیں۔ انسان کا حال بھی عجیب ہے کہ جب اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تب تو بالکل مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے تو اکڑنے اور شیخی بگاڑنے لگتا ہے۔ تھوڑے ہی لوگ ایسے نکلتے ہیں جو مصیبت میں صبر کی اور نعمت میں شکر کی روش اختیار کرتے ہیں، انہی کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کا گھڑا ہوا ہے تو ان سے کہو کہ وہ 10 صورتیں ایسے ہی گھڑی ہوئی لا کر دکھا دیں، اور اس کام میں وہ اپنے شریکوں کی مدد بھی حاصل کر لیں جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، مگر ان کے شرکاء اس کام میں ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر یہ مانیں کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی چیز ہے، اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، اور اس بات کو مانیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ان لوگوں کو اگر یہ گھمنڈ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے مقابل میں ان کا حال بہتر ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے طالبین کو اللہ سب کچھ اسی دنیا میں پورا کر دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے دوزخ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والوں اور اس سے اعراض کرنے والوں کی ذہنی فرق و اختلاف کی وضاحت کی گئی کہ ایمان صرف وہ لوگ لائیں گے جن کی فطرت مسخ ہونے سے محفوظ ہو، وہ قرآن کی آواز کو اپنے دل کی آواز سمجھیں گے۔ رہے وہ لوگ جن کی اپنی فطرت کا نور بجھ چکا ہے، وہ دوزخ کی آگ ہی دیکھ کر قائل ہوں گے۔ آگے چل کر آیت نمبر 25 سے 49 تک حضرت نوح اور ان کی قوم کی سرگزشت بیان کی گئی کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ جس بشارت و انذار کے ساتھ آپ اپنی قوم کے پاس آئے ہیں، بین ہی اسی انذار و بشارت کے ساتھ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا۔ ان کی قوم کے سرغنوں نے اسی طرح کی باتیں بنائیں جس طرح کی باتیں آپ کے قوم کے لوگ بنا رہے ہیں۔ بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ غرق کر دیے گئے۔ آخر میں اس کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لفظوں میں رکھا گیا کہ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ پس آپ صبر کیجئے، جو انجام کار ہے وہ تو متقیوں کے لیے جو کہ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ انجام کار کی کامیابی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ پھر آیت نمبر 50 سے 60 میں قوم عاد کی سرگزشت بیان کی گئی کہ جن میں حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، کہ اسی قسم کی روش انہوں نے بھی اختیار کی جس قسم کی روش قوم نوح نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اور قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کی ہے۔ بالآخر یہ بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے، اور ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ اس سرگزشت کے سنانے سے بھی مقصود قریش کو تاریخ کے آئینے میں ان کا انجام دکھانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ پھر آیت نمبر 61 سے 68 میں قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کے سرگزشت جس سے بہنی وہی حقیقت سامنے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 69 سے 83 تک قوم لوط کی سرگزشت سنائی گئی۔ اس سے ضمناً یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ قریش جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے اتارنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ اپنی شامت بلانے کا سامان کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، یہ جب آتے ہیں تو کسی خدائی مہم پر آتے ہیں۔ ان کے اہمیت کا حال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر نے جب یہ محسوس کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے ہیں تو ان کا دم خشک ہو گیا، اور اس وقت تک انہوں نے اطمینان کا سانس نہیں لیا جب تک ان کے پیش نظر مہم کی نوعیت ان کے سامنے واضح نہیں ہو گئی۔ پھر آیت نمبر 84 سے 85 میں اہل مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کی سرگزشت اسی انداز سے بیان کی گئی۔ 96 سے 99 میں حضرت موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کی طرف سرسری اشارہ کیا گیا۔ چونکہ حضرت موسیٰ کی سرگزشت پچھلی صورت میں تفصیل سے گزر چکی تھی سورہ یونس میں، اس وجہ سے اس صورت میں اس کی طرف صرف اشارہ ہی فرما دیا۔ آیت نمبر 100 سے 123 میں خاتمہ کلام کا انداز ہے کہ جس میں ان سرگزشتوں کو سنانے سے جو مقصد ہے اس کو واضح فرمایا۔ پھر ان سے جو نتائج و حقائق نکلتے ہیں ان کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ضروری ہدایت دی گئی۔ قریش کو اپنے ملک کی تاریخ سے سبق لینے ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنے کے لیے تنبیہ کی گئی، اور اس پر پھر یہ سورۃ مبارکہ
اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔